بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پچھلے ہفتے وضو کا باب شروع کیا تھا اور پہلی حدیث مسواک کے حوالے سے ہم نے پڑھی اور ساتھ میں ہم نے وضو کے فضائل اور مناقب ان کا بھی چند ایک تذکرہ کیا تھا. اور اس ہفتے آگے مزید وضو کا طریقہ اور اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں آج پڑھیں گے. حدیث ہے وعن حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ قال دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. حمران سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا بوضوء وضو کا پانی منگوایا فغسل کفیہ اپنے ہتھیلیوں کو دھویا 3 مرات 3 مرتبہ ثم مضمض پھر وضو کیا واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا واستنثر اور اس کو جھاڑا ثم غسل پھر دھویا وجہہ اپنے چہرے کو 3 مرات 3 مرتبہ ثم غسل پھر دھویا یدہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ کو الی المرفق کوہنی تک 3 مرات 3 مرتبہ ثم الیسری پھر بایاں ہاتھ مثل ذالک اسی طرح ثم مسح برأسہ پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کا ثم غسل پھر دھویا رجلہ الیمنی اپنا دایاں پاؤں الی الکعبین ٹخنوں تک 3 مرات 3 مرتبہ ثم الیسری پھر بایاں پاؤں مثل ذالک اسی طرح ثم قال پھر آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ انہوں نے وضو کیا نحو وضوئی ھذا میرے اس وضو کی طرح. متفق علیہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. یہ روایت اس کو روایت کرنے والے شخص حمران ہیں اور یہ حمران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. اور فرمایا ان عثمان بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں سے عثمان جو ہیں وہ عثمان بن عفان جو خلیفہ ثالث ہیں وہی مراد ہیں. اور خلافت میں یہ ترتیب کہ پہلے ابو بکر ہیں پھر عثمان ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی ہیں. یہ ترتیب جو ہے یہ متفق علیہ ترتیب ہے جو علماء اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور ایک معروف صحابی ہیں جن کا ہر ایک بھائی جانتا ہے. دعا بوضوء انہوں نے وضو کا پانی منگایا. جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ وضو اگر واو کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو جو وضو کا عمل ہے وہ مراد ہوتا ہے اور وضو واو کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ پانی مراد ہے جو وضو کے لیے لایا گیا ہے. تو وہ برتن جس کے اندر پانی تھا وہ وضو والا پانی انہوں نے منگوایا. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو دھویا ہے. کفیہ کف کہتے ہیں یہ یہاں تک یہ جو ہاتھ ہے اس حد تک جو ہے اس کو آپ کف کہتے ہیں جو انگوٹھے کی ہڈی کے بعد تک اور ادھر سے یہ جو جس کو ہم آخری چھوٹی انگلی ہے
اس کے ساتھ میں جو ہڈی ہے اس کی اینڈ تک یہ جو جگہ ہے اس کو ہم ہتھیلی کہتے ہیں. تو ان ہاتھوں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دھویا گیا ہے. یہاں پہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ان سب سے پہلے اس میں ہتھیلیوں کو دھویا جاتا ہے. جب ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو سب سے پہلے وہاں پہ پڑھا ہے اپنے چہروں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وہاں پہ پھر آگے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے چہرے کی بات ہوئی ہے، ان ہتھیلیوں کی بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ وہ آلہ ہیں جس کے ذریعے سے، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم نے باقی اعضاء کو دھونا ہے. تو یہ سب سے پہلے چیز ہے، اور یہ ان مین جن کو ہم یہ کہنا چاہیے کہ وضو کے اندر ارکان ہے، یا وضو کے اندر جو اصل واجبات کہنا چاہیے کہ فرائض جو ہیں وضو کے، ان میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ سنتوں میں اور باقی چیزوں میں یہ چیز آ رہی ہے. تو اگر ہاتھ صاف ہوئیں گے تو ہم پانی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہتھیلیوں کو ہی دھونا ہے. تو وضو کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فرائض کو دیکھیں یا ارکان کو دیکھیں یا سنتوں کو دیکھیں. جو صحیح طریقہ ہے ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہتھیلیوں کو ہم نے دھونا ہے. پھر یہاں پہ عدد جو بیان ہو رہا ہے وہ 3 مرات، 3 مرتبہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو عدد بیان ہوا ہے باقی احادیث کے اندر 2 مرتبہ کا بھی بیان ہوا ہے اور 1 مرتبہ کا بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں پہ جیسے آیا 3 مرتبہ کا بھی بیان ہوا ہے، لیکن اس 3 مرتبہ سے زیادہ کا بیان نہیں ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا ثم مضمضہ، پھر جو ہے وہ کلی کرنی ہے. اب کلی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کلی یہ ہے کہ پانی کو منہ میں ڈال کر کے پھر اس کو منہ کے اندر حرکت دینا، منہ کے اندر حرکت دینا، یعنی منہ کے اندر کی صفائی کرنے کو کلی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو مسواک کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر مسواک کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے منہ کی مزید صفائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ انگلی بھی استعمال کرتے تھے اپنے دانتوں کے اوپر، اپنے مسوڑوں کے اوپر، اس کو بھی مار کر کے صفائی کیا کرتے تھے کلی کرتے ہوئے. تو یہ کلی بھی کرنی ہے، اس کا بھی وہی طریقہ ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 دفعہ یہ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے وستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ جو بیان ہوئی ہے، ایک وستنشقا اور دوسرا ہے وستنثرا. وستنشقا کا مطلب ہوتا ہے پانی لے کر کے ناک میں چڑھانا، اور استنثار کا مطلب ہوتا ہے اس پانی کو جھاڑنا، ناک کو جھاڑنا، اس کو باہر کی طرف ہوا کا پریشر دینا تاکہ اس سے پانی جو ہے باہر نکل آئے اور اس کی صفائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے. یہ بھی اسی طریقے سے 3 دفعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے فرمایا ثم غسل وجہہ، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرات، 3 مرتبہ. چہرہ جو ہے یہ ایک کان سے دوسرے کان تک کی، ایک کان سے دوسرے کان تک، اور اسی طریقے سے اوپر سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں داڑھی کے نچلے حصے تک، جو ہے داڑھی کے نچلے حصے تک، اس کو چہرہ کہا گیا ہے. اس سارے کے بیچ میں جو بھی ہے یہ چہرہ ہے اور اس سارے کو دھونا ہے. ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، اور یہ بھی منہ کا دھونا بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ جو بھی ہے پانی پہنچ جائے ہر جگہ پہ. ثم غسل یدہ الیمنی، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا الی المرفق، مرفق تک، مرفق یعنی کوہنی تک 3 مرات، 3 مرتبہ. اب یہاں پہ جو ہے لفظ آیا ہے الی المرفق، مرفق تک. الی جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر کے اندر الی جب آتا ہے تو وہاں سے علماء کرام یا اہل لغت جو ہے اس کے 2 معنی لیتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے دروازے تک، کیا دروازہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اب جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ مرفق، کوہنی تک، کیا کوہنی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے اہل لغت کے ہاں مختلف ہی چلتا ہے، کچھ اس کو شامل کرتے ہیں، کچھ اس کو شامل نہیں کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی کو شامل کرتے تھے.
بلکہ فرمایا کہ کہنی کے بعد آگے آپ جو عضد اس کو کہتے ہیں، اس جگہ کو عضد کہتے ہیں، بازو کا اوپر کا حصہ جو ہے اس کے اندر بھی بعض دفعہ اس تک پانی بھی جاتا تھا اور اس کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ تو اور صحابہ کرام جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، شاید آپ آگے پڑھیں گے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ کل قیامت والے دن انسان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکے گے، اور وہ زیادہ صحابہ، بعض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وضو کے اعضاء زیادہ چمکیں، زیادہ ہوں اور زیادہ وہ چمکیں۔ تو لہذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوہنی ہے یہ شامل ہے۔ اب کوہنی کو جب دھوتے تھے تو کیسے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کوہنی سے گھماتے تھے، کوہنی کے اوپر سے گھماتے، یعنی کوہنی پہ پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ پہنچ جائے، تو کوہنی سے گھمایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وضو جو اب ہاتھ دھونا ہے اس کو کیا پانی یہاں سے لے کر کے یہاں سے ہاتھ دھونے کی ابتدا کرنی ہے یا یہاں سے پانی ہاتھ دھو کی ابتدا کرنی ہے؟ تو یہ دو طرح سے علیحدہ مسئلہ جو ہے وہ آیا ہے۔ کچھ اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ کی طرف سے آپ زیادہ وہ کریں، کچھ کہتے ہیں جناب مرفق کا تذکرہ ہے، مرفق کی طرف سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مطلب البتہ بات یہ ہے کہ دونوں طرح سے کسی بھی طریقے سے ہم نے ہاتھ کو دھونا ہے، جس کے اندر یہ ہاتھ بھی شامل ہے۔ یہ کوہنی، یہ جو کف ہے، یہ جو ہتھیلی ہے، اس کو ہم نے پہلے دھویا ہے، لیکن جیسے آپ کو میں نے بولا جب ہم نے پہلے دھویا تھا وہ اس فرض میں شامل نہیں تھا، اب ہم نے اس کو فرض میں شامل ہے تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ید کا، ہاتھ کا استعمال ہوا، اور یہ چیز ہاتھ میں شامل ہے، تو یہ مکمل ہاتھ جو ہے ہم نے اس میں دھونا ہے، اور اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ترتیب دے گی ہے، کیا کہا گیا؟ ثم الیسری مثل ذلک، پھر بایاں اسی طریقے سے، یعنی پہلے دایاں دھونا ہے پھر بایاں دھونا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہر اچھے کام کی ابتدا میں ویسے دائیں سے ابتدا اس کی کیا کرتے تھے، تو لہذا پہلے دایاں دھونا ہے، ثم الیسری پھر بایاں، مثل ذالک اسی طریقے سے بائیں کو بھی ہم نے پورا ہی دھونا ہے۔ ثم پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کا، یہاں پہ برأسہ میں لفظ آیا ہے با، لفظ آیا ہے با کا، اور مسح کے اندر سر کا مسح کرنے میں یہ جو لفظ با ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب لفظ آیا ہے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وہاں پر بھی با لفظ استعمال ہوا ہے۔ با کے جو معانی آتے ہیں ان معانی میں ایک معنی ہے الصاق کا، الصاق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ملصق، جس سے ہم کہتے ہیں نا یہ جو آپ کہتے ہیں کسی چیز کو چپکانے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ ملصق ہے، الصاق ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا معنی اس کا ہے استیعاب کا، استیعاب کا مطلب ہے کہ اس چیز کو پورا گھیر لیا گیا ہے، استیعاب کیا گیا ہے یعنی اس چیز کو پورے کو گھیر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سر کا مسح کرنا ہے تو سر کا مسح پورے سر کا مسح کرنا ہے، سر کا یعنی پورے سر کا مسح کرنا، یہ اس لفظ با سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ کہ یہ ایک مسائل جب چلتے ہیں، جب فقہ کے اندر مسائل چلتے ہیں تو ان مسائل میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر کسی نے 3 بال جو ہے یا ایک انگلی کی سطح کی جگہ پر مسح ہو گیا تو اس کا مسح ہو جاتا ہے، یا بعض کہتے ہیں جناب ربع سر کا مسح ہو جائے تو مسح ہو جاتا ہے، تو وہ ایک یہ چیز ہے کہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ اس چیز میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، یہ جو صحابہ کرام نے ہمیں بیان کیا، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ہے، پورے سر کا استیعاب کرنا ہے۔ سر کے مسح کا طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، ثم غسل پھر انہوں نے دھویا رجلہ الیمنی اپنے دائیں قدم کو الی الکعبین ٹخنوں تک 3 مرات 3 مرتبہ۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ہے کعبین، یہ کعبین جو ہے وہ ابھرا ہوا حصہ قدم کے اندر، وہ ابھرا ہوا حصہ جو کہ
پنڈلی اور قدم کے درمیان میں آتا ہے، جہاں پہ پنڈلی اور قدم کے درمیان میں جو آتا ہے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہی الہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم بات کریں گے کہ ٹخنوں کو بیچ میں دھونا چاہیے، ٹخنوں کو بیچ میں دھونا چاہیے۔ اسی لیے مسائل آگے آئیں گے وہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جراب اور خفین موضوع پر جب کوئی مسح کرتا ہے تو وہ اس موضع پہ مسح کر سکتا ہے جو موضع ٹخنے سے اوپر تک ہے، جو ٹخنے سے اوپر تک، جس کے اندر ٹخنا جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ آگے جو ہم مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ ہے کعبین۔ اب کعب جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ روافضہ جو ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ اختلاف آ رہا ہے، اور انہوں نے صرف ایک اس مسئلے میں، قرآن و سنت کے اس مسئلے میں 3 مخالفتیں وہ جو ہے وہ کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کعب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ایک اس مسئلے میں مسئلہ ہے، اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں ہے اور پاؤں کی جو سائڈ پہ جو نکلا ہوا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ٹخنا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹخنا نہیں ہے، کعب نہیں ہے۔ کعب جو ہے جو اس پاؤں کی جو اوپر کی ہڈی ہے، جو سامنے جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کو کعب کہیں گے، کہتے ہیں اس ہڈی کو کعب کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو پاؤں ہے اس کا ہم نے مسح کرنا ہے، اس کو ہم نے دھونا نہیں ہے، جو کہ اسی طریقے سے وہ بھی مخالفت میں ہی ہے۔ کعب کہتے ہیں کسی ابری ہوئی چیز کو، اور کعب یہ ابرا ہوا سائڈ سے نکلا ہوا ہے، اس لیے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اور اہل سنت کی الجماعت اور بحث اور علماء کرام محدثین اور قرآن و سنت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ٹخنا ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے مسح کی جو بات آتی ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم کہا ہے، برؤوسکم، وہاں پہ وجوہکم ایدیکم ہے، وہاں پہ دونوں پہ زبر ہے، اور یہاں پہ جو ہے برؤوسی ہے، سی ہے، یہاں پہ سی کہا ہے۔ اور جب یہ کہا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجو لا کہا ہے، ارجو لی نہیں کہا ہے، یہاں پہ ارجو لا کہا ہے، جیسے ایدیا کہا تھا، وجوہا کہا تھا، زبر کہی تھی، یہاں پہ بھی اسی طریقے سے زبر کہی ہے، یعنی اس کو مسح کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے، اس کو غسل کے ساتھ، دھونے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جیسے وہاں پہ زبر آ رہی ہے دھونے والی چیزوں میں اور مسح والی چیز میں زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ انہوں نے جب اس کے بعد میں لایا تو ترتیب میں چونکہ مسح پہلے آنا تھا، ترتیب ضروری تھی وضو کے اندر، اور ترتیب میں پاؤں سے پہلے مسح آنا تھا، تو وہ قرآن کریم کی وہ ترتیب آئی ہے، لیکن اس کی وضاحت کے لیے عربی گرامر کو یا عربی کی فصاحت و بلاغت کو وہاں پہ یوز کیا گیا ہے، اور وامسحوا برؤوسی کہا ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجو لا کہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو پاؤں ہے اس کا تعلق چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، جیسے ان کو دھونا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے دھونا ہے، وہ قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ جو ہے وہ دھونے کے بارے میں وہ بالکل واضح ہے، وہ اس کے اوپر بھی موجود ہے، لیکن وہ اس پہ مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موضع کے اوپر جو مسح ہے، موضع کے اوپر مسح، اس میں بھی واضح طور پر احادیث موجود ہے، وہ انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی 3 مخالفتیں ہیں جو صرف ایک جگہ پہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کی مخالفت ہے۔ تو پیر دھونے ہیں جو کہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، پھر کہا ثم الیسری، پھر اسی طریقے سے بایاں پیر ہے مثل ذالک، اسی طریقے سے اس کو بھی دھونا ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، اب یہ بات ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہے وقت کے، وہ لوگوں کے سامنے وضو کا پانی منگاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کو تعلیم دینے کے لیے اس انداز میں خود وضو کرتے ہیں، یہ سارا وضو وہ خود کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وضو جو ہے وہ تعلیم کے لیے کیا جا سکتا ہے، وضو کسی کو تعلیم دینے کے لیے، یہ ایک عبادت ہے، وضو کسی کو تعلیم دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا نماز بھی اسی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے کہ میں نماز پڑھوں صرف اس لیے کہ کسی کو تعلیم دینی ہے؟ تو اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا مت کریں، بلکہ یہ کریں کہ اگر آپ کسی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ نے اس طریقے سے نماز کی ابتدا کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ پڑھیں،
اور پھر وہ پڑھ کر کے پھر آپ کہیں کہ جناب اتنا آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے رکوع ہے، یعنی ہر ایک بیچ میں کلام ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ میں بتاتے چلے جائیں، بیچ میں کلام ہوتی رہے، تو وہ آپ تعلیم کے طریقے میں آپ سے، ورنہ عبادت جو ہے یہ نماز کی یہ خالصتاً اللہ کے لیے اور اس کو خالصتاً ہی رکھا جائے، اور تعلیم کے انداز میں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے وہاں پہ۔ البتہ تطبیقی تعلیم جو عملی تعلیم ہے یہ اثر زیادہ رکھتی ہے اور اس میں بات وضاحت میں پہنچ جاتی ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، آج ہمیں بھی اس طریقے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے انہوں کو استنجا نہیں کیا ہے، استنجا نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا لازمی اور ضروری ہے، وضو سے پہلے استنجا کرنا لازمی اور ضروری، اگرچہ 15 منٹ پہلے ہی انسان صفائی کر کے آیا ہے، واش روم سے ہو کر کے آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب اب نماز کا ٹائم ہوا ہے، اب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے استنجا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مراد صفائی ہے، استنجا سے مراد صفائی ہے۔ اگر کسی نے صفائی کی ہے، کسی صفائی نہیں ہے، اس دور کے اندر لوگ عام طور پر ڈھیلے استعمال کر لیا کرتے تھے، جو پتھر وغیرہ استعمال کر لیا کرتے تھے، مٹی وغیرہ استعمال کر لیتے تھے، تو بعد کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر استنجا کرتے تھے، تو وہ استنجے وہاں پہ وہ صورتحال ہو تو پھر استنجے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ استنجے کی ضرورت ہے پھر ضروری ہے، پھر وہاں پہ کرنا چاہیے، وہاں استنجے سے بغیر جو ہے آپ وضو کریں گے تو وہ وضو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی کسی کو اس میں وہ الجھائیں مت۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع بھی ہے اور ان کا ایک طریقہ کار بھی ہے تعلیم کا، اور تعلیم دینے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اس طریقے سے وضو کیا تھا، کیونکہ اسوہ کون ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ کار جو بیان کریں گے وہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس پہ ہم جب چلیں گے تو وہی اصل راستہ اور طور طریقہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم جب بات بیان کریں، کوئی بھی بات دین کے حوالے سے جب بات بیان کریں تو ہم یہ مت کہیں کہ جناب یہ فلاں کتاب میں پڑھی ہے اور جناب یہ کتاب یہ جو ہے فلاں نے مجھے بتائی ہے یا فلاں نے بتائی ہے، بلکہ ہمیں اصل چیز تک پہنچنا چاہیے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمیں علم کو اس کی اصل کی طرف پہنچانا چاہیے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ کسی کی کتاب کی عبارت چوری کرتے ہیں، کسی کتاب سے دیتے ہیں اور اس کے مصنف کا حوالہ نہیں دیتے ہیں یا اس کی تذکرہ نہیں کرتے کہ جناب یہ میں نے فلاں مصنف سے یہ کتاب سے یہ حوالہ لیا ہے، فلاں سے لیا، بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حوالہ ہم اصل تک ہمیں پہنچانا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم نے یہ چیز وہاں سے لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ چیز لی تو اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی۔ یہاں پہ ایک بات وہ دوسری یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مؤلف ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مختصر چیز لا کر کے بات کو بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث اتنی ہی بیان کی ہے، جبکہ حدیث کا اگلے الفاظ بھی ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں۔ اگلے الفاظ کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، جس 2 رکعتوں کے اندر اس نے اپنے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہیں کیا، کہ اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا۔ اپنے دل کے اندر انسان بات کرتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے، انسان دماغ میں سوچتا ہے، بعض دفعہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو انسان کی بہت ساری سوچیں آتی ہیں، اس کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی سوچ بچار اس کے ذہن میں نہیں آئی ہے، تو فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس سے پہلے اس کے جتنے گناہ تھے اللہ رب العزت اس کے لیے معاف فرما دیں گے اس کو۔ جس نے اس طرح سے وضو کیا، وضو کر کے صرف 2 رکعتیں پڑھی، اور وہ 2 رکعتیں بڑی اس طرح سے تواضع اور انکسارے سے پڑھی کہ اس کے اندر کوئی اس کے وسوسہ پیدا نہیں ہوا، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سے ہمیں وضو کی 2 رکعتیں بھی
سمجھ میں آتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے اسی طریقے سے تحیۃ الوضو بھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک وضو کا طریقہ تھا جس میں یہ وضو کی ایک موٹی موٹی ترتیب ہمارے سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہتھیلیوں کو دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ مکمل طور پر وہ دھونے ہیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پاؤں دھونے ہیں، اور اس کے بعد یہ وضو جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آگے دوسری روایت ہے، اس کو ہم لیتے ہیں، وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدہ اخرجہ ابو داود والنسائی والترمذی باسناد صحیح بل قال الترمذی انه اصح شیء فی الباب۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قال انہوں نے فرمایا ومسح اور مسح کیا برأسه اپنے سر کا واحدتاً ایک مرتبہ، اخرجہ ابو داود اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے، والنسائی اور امام نسائی نے، والترمذی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، باسناد صحیح صحیح سندوں کے ساتھ ان لوگوں نے اس کی روایت کیا۔ بل قال الترمذی بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا انہ اصح شیء فی الباب، اس مسئلے میں یہ حدیث جو ہے صحیح ترین ہے، صحیح ترین حدیث جو ہے اس مسئلے میں وہ یہی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ مسح کرنا ہے اور ایک مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہاتھ تیری دھونے 3 مرتبہ اور ہاتھ دھونے ہیں 3 مرتبہ، اور اسی طریقے سے پیر دھونے ہیں 3 مرتبہ دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن مسح کے بارے میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ اس کو ہم نے 1 مرتبہ دھونا ہے۔ سارا تمام اعضاء کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، سوائے مسح کے کہ مسح صرف اور صرف 1 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اب یہاں پہ مسح ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں دھو لیتا ہوں، 1 ہی مرتبہ دھوتا ہوں لیکن دھو لیتا ہوں، وہ مسح سے تو زیادہ ہو جاتا ہے نا، اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ اور کوئی یہ ہے کہ مسح 3 مرتبہ 4 مرتبہ دھو دیتا ہے کہ پیر سر کے سارے بال جو ہیں وہ گیلے ہی ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی وہ کہتے ہیں جناب یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے صحیح اس طریقے پہ چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ کے طریقے پہ کوئی کرے گا تو فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہم نے عمل کیا ہے اگر کوئی اس کے علاوہ پہ عمل کرے گا تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عبادت میں غلطی ہو جائے گی، بلکہ عبادت میں غلطی آ جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم عبادت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دھونے کی یا اس حوالے سے بات کریں یا اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کرنے کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا ہلک المتنطعون، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے جو کسی چیز کے اندر ڈیپلی جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، کسی چیز کے اندر مبالغہ جو ہے اور اس کے اندر ڈیپلی جانا اور زیادہ مبالغہ کرنا، 1 مرتبہ مسح 3-4 مرتبہ مسح کرتے ہیں اور اس مسح ہے اس کو دھوتے ہیں، تو وہ زیادہ چیز ہے، زیادہ کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اس کو متنطعون کہہ کر کے ہلاک کا فرمایا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور آج کل کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وضو کا طریقہ بیان کریں گے، بہت ساری چیزوں کا طریقہ بیان کریں گے اور اس کے اندر زیادتی کریں گے بہت زیادہ، کہ ایک طریقہ کا چند عرصہ پہلے جو ہے وہ آیا، ایک بھائی جو ہے وہ وضو کر کے دکھا رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وضو اس طرح سے کرنا چاہیے، اور وہ ایک وضو میں جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ لگا رہے ہیں صرف وضو کرنے میں، اور وہ بار بار مر رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ۔ تو جناب جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پورے سر میں پورے اس میں ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میرے بھائی اتنا زیادہ وہ حد سے تجاوز کرنے میں وہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض دفعہ اس طرح سے لوگ کرنے میں بعض دفعہ وسواس کی بیماری اور جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ وضو گھنٹوں وضو کرتے رہتے ہیں اور ان کا وضو پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان بیماریوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں میں بھی نہیں چلنا پڑنا چاہیے، اور دین ہمارا آسان ہے اور آسان ہی کر کے پیش کرنا چاہیے، اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں پہ آیا ہے کہ مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ ہے، اس کو 1 مرتبہ ہی کرنا ہے۔
اس کے بعد آگے وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبره متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی فی صفت الوضو وضو کے طریقے کے بارے میں قال وہ فرماتے ہیں ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا برأسہ اپنے سر کا فاقبل پس آگے سے شروع کیا بیدیہ اپنے ہاتھوں سے وادبر اور پیچھے تک لے گئے یعنی آگے اور پیچھے سارے تک جو ہے وہ مسح کیا متفق علیہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا اب اس کی وضاحت دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر ایک روایت بعض دفعہ ہر اعتبار سے آتی ہے اس اعتبار سے دوسرے اعتبار سے تیسرے اعتبار سے اور مسلم کے اندر تو بہت زیادہ روایت کو ہر سند کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ فی لفظ لہما اور ان کے ایک الفاظ یہ ہیں اور وہ ان کے اندر کیا الفاظ ہے فرمایا بدأ شروع کیا بمقدم راسہ سر کے اگلے حصے سے انہوں نے شروع کیا حتی یہاں تک کہ ذہبا لے گئے بہما ان دونوں ہاتھوں کو بہما یعنی دونوں ہاتھوں کو الا قفاہو الا طرف اپنی قفاہو اپنی گدی کی طرف لے گئے گدی کہتے ہیں جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں یہ گدی تک اس کو لے کر کے گئے اب یہ بات کہ کوئی کہے جناب یہ چند بال جو ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چند بال جو ہے وہ اس کے ساتھ مسح ہو جائے وہ بات نہیں ہے ثم پھر ردہما ان دونوں کو لٹایا الی المکان الذی اس جگہ کی طرف الذی وہ جو بدأ منہ جہاں سے انہوں نے اس کو شروع کیا تھا اس طرف اس کو لے کر کے آنا ہے تو مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کو سر کی ابتدا سے شروع کرنا ہے اور اس کو پورے سر جیسے ہم نے کہا نا براسی میں با کا مطلب ہے پورا سر تو یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے اور اس طریقے سے پورے پیچھے تک لے کے جا کر کے دونوں ہاتھوں کو پھر اسی طریقے سے پورا پیچھے آگے تک لے کر کے آنا ہے یہاں پہ دو معنی میں نے بیان کیے ایک تو پورے سر کو لینا ہے اور وہاں پہ با کا معنی الساق کا معنی جڑا ہوا یعنی بال کے ساتھ ہاتھ کو جڑا ہوا ہونا چاہیے اور ملن یعنی بعض دفعہ کو لوگ کہتے ہیں بال خراب نہ اوپر سے ایسے کر لیا جاتا ہے اوپر سے کر پھر یہ کہ بعض ادھر سے کر کے ایسے بالوں واپسی میں تو بالوں کو چھڑا جاتا ہے کیونکہ وہ بال زیادہ خراب نہیں ہوتے ان کو چھڑا جاتا ہے لیکن آگے والے بالوں کو نہیں چھڑا جاتا اور واپس اس کو نہیں لے کر کے آتے جو کہ حدیث کا طریقہ ہے جو ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آپ یہ کرتے تھے کہ شروع سے ہی بالوں کو لے کر کے پیچھے تک اور پیچھے سے پھر واپس اس جگہ تک لوٹاتے تھے جہاں سے آپ نے اس کو شروع کیا ہے تو شروع والی جگہ تک اس کو واپس لے کر کے آنا ہے یہ ہے مسح کا وہ طریقہ جو ہمارے سامنے احادیث میں بیان ہو رہا ہے یہ ہاتھ میں پانی وغیرہ بھی لے کے جو ہے پانی کے ساتھ کرنا ہے یا خالی ہاتھ گیلا ہی ہوگا اس پانی جو ہے وہ پانی لینا ہے اس کے لیے لیکن آگے مزید وضاحت آئے گی تو ہم اس پہ بات بیان کریں گے آگے حدیث آ رہی ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء وضو کی طریقے میں قال ثم مسح رسول الله مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں فی صفت الوضوء وضو کے طریقے کے بارے میں بیان کرتے ہیں قال وہ فرماتے ہیں ثم مسح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا برأسہ اپنے سر کا یعنی سر کا مسح کیا ہے وادخل اور داخل کیا اصبعیہ اپنی دونوں انگلی کو اصبع ایک انگلی کو کہتے ہیں اصبعی دو انگلی کو اصابع جمع ہے تو اصبعی دو انگلیوں کو سباحتین یہاں پہ سباحہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وضاحت بھی ساتھ میں ہی کر دیتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سر جو ہے اس کے ساتھ میں کان ہے تو کان جو ہے ان کے لیے تو بات الفاظ نہیں آیا قرآن کریم کے اندر تو آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور آگے وَأَرْجُلِكُمْ کہہ دیا وَأَرْجُلَكُمْ کہہ دیا تو لہٰذا یہ جو سر ہے اس کے اندر ہی کانوں کو شمار کیا گیا ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں
الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں سے ہی ہیں، الاذنان من الراس سر میں سے ہی ہیں. اور جو احادیث کے اندر طریقہ ہے جیسے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر یہ بھی کیا ہے، یعنی کانوں کا بھی اسی طریقے سے مسح ہے جیسے سر کا ہم نے مسح کیا ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ ہے اور وہاں پہ بھی مسح ہے، دھونا نہیں ہے. لیکن طریقہ کیا ہے، فرمایا السباحتین، سباحہ اصل میں یہ انگلیوں کے نام ہیں. ہمارے ہاں یہ جو 5 انگلیاں نا انسان کے جسم میں 5 انگلیاں، اس میں سے اس کا نام جو عربی کے اندر جو ان کے نام آتے ہیں وہ نام جو عرب کے ہاں موجود تھے اس میں یہ خنصر، اور اس کو کہتے ہیں بنصر، اس کو کہتے ہیں وسطی، اس کو کہتے ہیں سبابہ، اور اس کو کہتے ہیں ابہام، یہ نام آتے ہیں. اور یہ جو انگلی ہے اس کو کہتے ہیں سبابہ کہتے ہیں سب سے لفظ ہے، سب کو شتامہ کہتے ہیں، سب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. یہ انگلی سے جب لوگ گالی دیتے تھے تو اس انگلی سے ہی اشارہ کرتے تھے، اس لیے اس انگلی کا نام سبابہ پڑ گیا ہے. لیکن حدیث میں یہاں پہ بھی لفظ اس کا یہ استعمال جو ہوا ہے وہ سباحت لفظ آیا ہے. سباحہ تسبیح سے سباحہ اس کا لفظ آیا کہ اس کے ذریعے سے ہی تسبیح شروع ہوتی ہے. جب تسبیح ہاتھ سے کرتے تھے تو اسی سے ہی شروع کیا کرتے تھے، تو اس کو سباحہ. اور ہمارے ہاں عام طور پر انگشت شہادت اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو انگشت شہادت بھی ایک لفظ اچھا ہے، اور اسی طرح سباحہ بھی ایک اچھا لفظ ہے. لیکن سبابہ جو ہے وہ اچھا لفظ نہیں ہے، وہ سب کی طرف اور گالی کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے اس کا استعمال جو ہے عام طور پر یہاں پہ بھی نہیں کیا گیا. لیکن بعض احادیث کے اندر سبابہ چونکہ ماحول ایسا تھا کہ جس کے اندر لوگ اس کو یہی سمجھتے تھے تو وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. عام طور پر ہمیں یہ جو ہے سباحہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. اور اس کی میں ایک مسئلے میں تحقیق کر رہا تھا، یہ جو انگوٹھی پہننے کا جو مسئلہ ہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے ہر انگلی میں ہی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور بعض دفعہ تو 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں. تو یہ انگوٹھی کے مسائل جب پڑھ رہا تھا اس موقع پر مجھے یہ مسئلے کا سمجھ میں آیا کہ جناب یہ جو ہے نا سبابہ ہے، اور اس کو ہم نے سبابہ نہیں کہنا ہے بلکہ سباحہ کہنا ہے. اور آج وہ مسئلہ آ گیا تو میں نے کہا کہ اس کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیں. فرمایا وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں میں سے ایک انگلی کو، دونوں انگلیوں کو سباحتین جو سباحہ ہے یعنی یہ انگلیاں، فی اذنیہ اپنے دونوں کانوں میں. اور بعض جگہ پہ یہ آیا ہے کہ کان کے سوراخ میں، ٹھیک ہے، کان کا جو سوراخ ہے اس کے اندر، تو یہ کان کے سوراخ میں ہم نے اس کو داخل کرنا ہے. وَمَسَحَ اور مسح کرنا ہے بِإِبْهَامَيْهِ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ. یہ ابہام جیسے ہم نے کہا تھا نا ابہام، تو اس کا نام ہے ابہام. تو یہ ابہامَيْهِ اپنے دونوں ابہاموں کے ساتھ. ظاہرہ اذنیہ یعنی ظاہر کہتے ہیں باہر کے حصے کو، ظاہر والے حصے کو، باہر والے اذنیہ دونوں اپنے کانوں کے، اپنے دونوں کانوں کے ظاہر والے جو باہر والے حصے ہیں اس سے انگوٹھے کے ساتھ، اور اندر والا جو حصہ ہے اس سے اس انگلی کے ساتھ جو ہے وہ مسح کرنا ہے. اس کو پورے طریقے سے اندر سے سارے طریقے سے اس کو گھمائیں، اور یہ جو ہے وہ باہر والے سے اس کو گھمائیں گے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کا مسح کرنا ہے. اب یہاں پہ بات چونکہ مسح کی ختم ہو رہی ہے تو ہم مسح کے بارے میں یہ بات واضح کر دیں کہ سر کا مسح اور اس کے ساتھ میں جو ہے مسح کانوں کا اس کے ساتھ میں ہی ہے، اور یہ سر کا مسح ہی ہے، اور مسح بھی ایک مرتبہ ہے، اور مسح کا طریقہ مکمل جو ہے یہاں سے لے کر کے آخر تک وہ ہے. اور آگے آئے گا جیسے بھائی نے بات کی ہے، آگے آئے گا کہ سر کے مسح کے لیے علیحدہ سے پانی، اور جو کان کے مسح کے لیے علیحدہ سے پانی جو ہے اس کے لیے لیا جا سکتا ہے. البتہ یہ بھی مسئلہ چلتا ہے کہ جناب ایک ہی اس میں دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ سر کے لیے علیحدہ اور کانوں کے لیے علیحدہ سے وہ پانی لیا جا سکتا ہے، لیکن کرنا مسح ہے. اس کے بعد جو ہے جو آپ نے طریقہ دیکھا یہاں سے یہاں تک پورے استیعاب کے ساتھ اور صحیح طریقے سے مسح کرنا ہے. یہاں پہ کسی جگہ پہ گردن کے مسح کی بات نہیں ہوئی ہے، گردن کے مسح کی بات نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہاتھ جو ہے اس کو الٹا کر کے اس طریقے سے گردن کی مسح کیا جاتا ہے، جس کے اندر کئی ایک قباحتیں ہیں. سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ گردن کے مسح کا تذکرہ پورا ذخیرہ آپ دیکھ لیں شریعت کا کسی جگہ پہ وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
اور دوسری سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ شریعت کے آپ ایک نیا عمل کر رہے ہیں. جو آپ پورا وضو ٹھیک کر رہے ہیں اور بیچ میں ایک عمل کی وجہ سے آپ کے پورے وضو کا مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے اور آپ بدعت کے راستے پہ نکل رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ ایسا کرتے رہیں گے آپ کے کپڑے گیلے ہوں گے اور جو میل کچیل کپڑوں کے ساتھ لگی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی اور اس طریقے سے آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے اور ایک غلط تاثر اور غلط چیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ جا رہی ہے. تو یہ گردن کے مسئلے کا تذکرہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. اب دیکھیں جس کا مسا ہے نہیں ہے گردن کا, اس مسے کو تو بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے, اور جس سر کا مسا پورے سر کا مسا ہے پورے طریقے سے اس کو پورے کہیں, اس کو کہتے ہیں ربو سر کا مسا ہو جائے تو ہو جاتا ہے, کہتے ہیں جناب ربو سر کا مسا ہو جائے تو مسا ہو جاتا ہے, ایک ہاتھ سے مسا کرنا ہے تو مسا ہو جاتا ہے جناب. نہیں میرے بھائی, دونوں ہاتھوں سے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے, اگر کوئی شخص ہاتھ معذور ہے یا ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی چیز مسئلہ ہے تو ایک ہاتھ سے کر رہا ہے تو دونوں پورے سر سے اس کو چاہیے کہ وہ کر لے, لیکن مسا ایک ہی مرتبہ ہے. تو یہ مسئلے کی باتیں تھی. تو میرے خیال میں ادھر اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.